اویس اقبال صاحب نے قرآن کریم پر 23 اعتراضات کیے ہیں، جس کی بنا پہ وہ مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ مسلمان قرآن کے الہامی کتاب ہونے کے اوپر دوبارہ تفکر کر لیں۔ ان تمام اعتراضات کو ایک ہی ویڈیو میں ایڈریس کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ایک اعتراض کو ایک ویڈیو میں اچھے انداز میں ایڈریس کریں، لیکن ہر اعتراض کو آپ اویس اقبال صاحب کی زبانی پہلے سن لیجئے۔ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید جو ہے ایک الہامی کتاب ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو میں آج اپنی گفتگو میں 23 نکات سامنے رکھوں گا جن کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی شخص کی مذہب اسلام سے وابستگی ہے یا جو قرآن مجید کو الہامی کتاب سمجھتا ہے وہ اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ میں نے قرآن مجید کا بہت بغور مطالعہ کیا بچپن میں مسلمان کے طور پر اور بڑے ہو کے پریکٹیکلی بھی، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو عام انسان نہ لکھ سکتا ہو۔ بلکہ اس میں تو گھریلو میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ چچا کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ اب دیر ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو کہ اس کائنات کا خالق کر سکتا ہے، وہ ایک عام انسان نہ کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں ترتیب کی عدم موجودگی نظر آتی ہے، آپ کہیں سے بھی پوائنٹ اے سے پوائنٹ زیڈ تک اپنی گفتگو کے اندر ربط رکھتے ہیں، لیکن اس مبینہ الہامی کتاب کے اندر آپ کہیں سے کوئی بھی بات شروع کر سکتے ہیں اور کہیں پر بھی کوئی بات ختم کر سکتے ہیں، اور ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ جناب اس آیت کو آپ فلاں سورہ کی فلاں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو مفہوم واضح ہوگا۔ تو اویس اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں ایسی کیا بات ہے جو انسان نہیں لکھ سکتا۔ بچپن اور جوانی میں بہت غور سے انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، مگر انہیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ یہ قرآن الہامی کتاب ہو۔ تو اویس اقبال صاحب یہ اعتراض ہی درست نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اس بنا پہ کہ انہیں قرآن کے اندر بہت کچھ نظر آیا، تو کیا یہ بات آپ کے لیے دلیل ہوگی؟ کیا آپ اسے دلیل کے طور پہ مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے ہم آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی چند خصوصیات اور امتیازات بتاتے ہیں۔ زمان و مکان کی لامحدودیت، یہ کتاب جس طریقے سے 1450 سال پہلے پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی، آج بھی یہ کتاب پڑھی پڑھائی یاد کروائی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طریقے سے پڑھی پڑھائی اور یاد کروائی جاتی ہو۔ جامعیت اور کاملیت کے اعتبار سے، آفاقیت کے اعتبار سے، انقلابی خصوصیات کے اعتبار سے، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ اتفاقی طور پہ استعمال نہیں کیا گیا، ماضی اور مضارع کے استعمال کے فرق کے اعتبار سے، الفاظ کی تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے، حفظ قرآن کے اعتبار سے، کوئی کتاب تو دکھائیے کہ جس کا حافظ 5 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک پایا جاتا ہو۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہ تو چند پہلو ہیں، اور ہر پہلو ایک مستقل موضوع ہے، اور ہر موضوع کے اوپر ہمارے فقہا نے اور علماء نے ضخیم کتابیں تحریر کی ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے گھریلو معاملات زیر بحث ہیں، تو جناب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی انسانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے ہی آتے ہیں، لہٰذا ان کی عائلی زندگی سے متعلق ضروری گوشوں کی بھی وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ انسانوں کے لیے صحیح راہ صحیح سمت کا تعین یہ آسان ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس قرآن میں لعنت ملامت ہے جو عام انسانوں جیسی باتیں۔ آپ نے غالباً ابو لہب کی مثال دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلانے کی کمر ٹوٹ گئی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی لٹرل معنی اس کے کمر ٹوٹنے کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ادبی زبان ہوتی ہے جس کے اندر اس بات کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک عربی قاعدہ بھی سمجھ لیجئے کہ عربی میں جب تبن کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہے تو وہ لعنت کے معنی میں ہو۔ اگر یہاں پہ تبن لی ابی لہب ہوتا تو یقیناً لعنت و ملامت کے معنی ہوتے۔ یہاں اس کی طاقت، اس کی حشمت، اس کا اقتدار اور دولت کے برباد ہو جانے کا ذکر ہے، یعنی ابو لہب کی بربادی ہو گئی اور وہ ہلاک
ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنا آسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس قرآن کو غلط اور جھوٹا ثابت کر دیتا، صرف ظاہری طور پر ایمان لے آتا۔ تو جس آیت کو آپ لعنت ملامت کرنے کے الزام کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، عام انسانوں جیسا کلام کرنے کے الزام کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، وہ تو مستقبل کی ایک خبر صادق کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ باقی اس کے لیے بڑا آسان تھا، جیسے میں نے ذکر کیا، کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا، لیکن یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ باقی نظم قرآن یہ پوری ایک سائنس ہے۔ سورت کا سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ عربی شروحات پڑھیے، آپ ابن عاشور کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کتنا گہرا ربط ہے ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ اور ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے کویسچن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔